السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا لفظ یقولو کے متعلق کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یقولو استعمال کیا، قال استعمال نہیں کیا۔ تو آپ کو بتلایا گیا تھا اس لیے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ جو مقدمہ ہے یعنی خطبہ ہے، یہ خطبہ الحاقیہ نہیں ہے، خطبہ ابتدائیہ ہے۔ مقدمہ ابتدائیہ یا خطبہ ابتدائیہ اور الحاقیہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب پہلے لکھی جائے اور خطبہ لکھ کر اسے اس میں شامل کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے خطبہ الحاقیہ یا مقدمہ الحاقیہ۔ اور اگر جو ہے خطبہ اور مقدمہ پہلے لکھا جائے اور پھر اس کے بعد کتاب لکھی جائے تو اسے کہا جاتا ہے مقدمہ ابتدائیہ، خطبہ ابتدائیہ۔ تو یقولو کہہ کر کے مصنف یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ابتدائیہ ہے، الحاقیہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مقدمہ الحاقیہ بھی مانا جائے، خطبہ الحاقیہ بھی مانا جائے تو یقولو سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کو حکایت حال ماضیہ پر محمول کر لیں گے، اور حکایت حال ماضیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی بات کو حال میں بیان کیا جائے۔ بہرحال یہ بحث جو ہے آپ کو لفظ یقولو کے استعمال پر آئی تھی۔ راجی کا معنی آپ کو معلوم ہو چکا ہے، راجی کہتے ہیں امید کرنے والے کو، اور یہ رجا سے ماخوذ ہے، اور رجا کہتے ہیں ممکن الحصول چیز کی طلب کرنا۔ عفو کے معنی آتے ہیں درگزر کرنا، جرم پر سزا نہ دینا وغیرہ۔ اور رب کے کئی معنی آپ کو بتلائے گئے تھے۔ رب کا معنی کہیں آقا ہوتا ہے، کہیں ساتھی ہوتا ہے، کہیں مولا ہوتا ہے، کہیں مصلح ہوتا ہے، کہیں مالک ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ لیکن اصل رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنے والا۔ تربیت اور پرورش کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اب تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے، تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھانا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رب اس ذات کو کہا جائے گا جو کسی چیز کو بتدریج آگے بڑھائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب، رب العالمین، تمام جہان کا پالنہار ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے درجہ بدرجہ اس کی کون سی چیز اس کے مناسب ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے اندر جو ہے ترقی دیتا ہے، تو اس لیے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ آگے ایک لفظ تھا سامعی۔ تو سامعی کے اندر آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ سامعی یہاں پر سمع جو ہے معنی میں ہے اجابت و قبول کے، اجابت و قبول کے معنی میں ہے، جیسا کہ نماز کے اندر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو وہاں پر اجابت اور قبول کے ہی معنی میں ہے۔ بہرحال اب یہاں دو چیز ہے، ایک تو سامعی اور ایک عفو۔ عفو پر اعراب کون سا آئے گا؟ عفو یہاں پر ایک تو اعراب آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، عفوی کی واو پر جو ہے کسرہ ہے، اور اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے کہ یقولو فعل ہے، راجی جو ہے مضاف ہے، عفوی مضاف الیہ مضاف، ربن موصوف اور سامعی صفت، موصوف صفت مل کر کے پھر جو ہے مضاف الیہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر پھر جو ہے راجی کا مضاف الیہ بنے گا۔ تو عفو جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مکسور ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو عفو بھی پڑھا ہے، عفو راجی کا اس میں مفعول بناتے ہوئے اس کو عفو پڑھا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو ہے فصاحت نحوی کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، فصاحت نحوی کے اعتبار سے نحوی کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں فاعل کا یعنی اس کو مفعول بنانا، راجی کا مفعول بنانا اسے،
اس میں فاعل کا مفعول بنانا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب کہ اس میں فاعل منون ہو یا معرف ہو، جیسے والذاکرین اللہ قرآن میں آئے والذاکرین اللہ، تو یہ جو ہے یہاں پر راجی نہ تو منون ہے اور نہ ہی جو ہے یہاں پر معرف ہے، اس وجہ سے عفو پڑھنا یہ فصاحت نحوی کے خلاف ہے گرچہ کی صحیح ہے، لہذا عفو کو یہاں پر مضاف الیہ ماننا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات سامعی کے اندر آپ کو یہ بتلانی ہے کہ سامعی کے اندر دو نسخہ ہے، ایک جو ہے سامعی کی عین پر کھڑا زیر ہے، اور بعض نسخوں کے اندر آپ کو جو ہے یا کے ساتھ سامعی ملے گا، یعنی سامعی بالیا، بعض نسخوں میں ایسا ہے۔ تو وہاں پر جو یا ہے وہ یا متکلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ سامعی بغیر یا کے اور یا کے ساتھ دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہاں پر جو یا ہے وہ حرف اطلاق ہے۔ حرف اطلاق کسے کہتے ہیں؟ حرف اطلاق کہتے ہیں شعر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے جو حرف بڑھایا جاتا ہے، اور عام طور سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے حروف مدہ بڑھائے جاتے ہیں۔ اب ان حروف مدہ کو جو بڑھائے جاتے ہیں وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے، ان حروف مدہ کو لکھنا اور نہ لکھنا دونوں اختیار ہے۔ تو جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے بھی اختیار پر عمل کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں لکھا ہے انہوں نے بھی اختیار پر عمل کیا ہے۔ تو یہاں اور زیادہ تر نسخوں کے اندر جو ہے بغیر یا کے ہی ہے، کیونکہ جو حروف مدہ وزن شعری کے لیے بڑھائے جاتے ہیں انہیں لکھا نہیں جاتا عام طور سے، لیکن اگر کوئی لکھ دے تو وہ غلط بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ محمد، یہ محمد ترکیبی اعتبار سے کیا ہے؟ محمد جو ہے ترکیبی اعتبار سے راجی کا عطف بیان ہے یا راجی سے بدل ہے۔ بدل اور عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ بدل کہتے ہیں ایسے تابع کو جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مبدل منہ مقصود نہ ہو، جیسا کہ یہاں پہ راجی مقصود نہیں بلکہ محمد مقصود ہے، تو راجی حالت رفعی میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو اس سے بدل جو ہے محمد ہے، اس وجہ سے اس پر بھی رفع آیا ہوا ہے۔ یا یہ کہ عطف بیان ہے۔ عطف بیان کہتے ہیں ایسے تابع کو جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، تو جیسے یہاں پر راجی عفو رب سامعی، تو یہاں پر جو ہے راجی کی وضاحت کر رہا ہے کہ راجی کون ہے، تو کہا محمد بن جزری۔ اس کے آگے جو ہے ابن الجزری، ابن الجزری جو ہے یہ محمد کی صفت بنے گی۔ ابن الجزری یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے محمد کی صفت اول، اور الشافعی یہ صفت ثانی۔ الشافعی کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک تو الشافعی الجزری کی صفت بنا کر کے، اور الشافعی محمد کی صفت بنا کر کے، یعنی محمد مرفوع ہے، اس کی صفت اول جو ہے ابن الجزری ہے، دوسری صفت جو ہے الشافعی ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال تو اب یہاں جو ہے ایک سوال اور ہوتا ہے کہ الجزری کے اندر یا کون سی ہے؟ تو الجزری کے اندر یا نسبتی ہے، جیسے کہتے ہیں دہلوی دہلی کا رہنے والا، معروفی پورے معروف کا رہنے والا، مہاراشٹری مہاراشٹر کا رہنے والا، اسی طرح سے جزری کا مطلب ہوا جزیرے کا رہنے والا۔ اب یہاں آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ جزیرہ کسے کہتے ہیں، اور جس جزیرے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منسوب ہیں وہ جزیرہ کہاں ہے؟ تو آپ سمجھیے، جزیرہ اس آبادی کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں خشکی ہو، جیسے ہمارے اطراف میں دیکھیے جزیرے انڈومان نکوبار کہتے ہیں، وہ جو ہے جزیرہ، چاروں طرف پانی اور بیچ میں خشکی ہو، اس کو کہا جاتا ہے جزیرہ۔ بہرحال اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ جس جزیرے سے منسوب ہیں وہ جزیرہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہے، حدود شام میں واقع ایک آبادی ہے جس کا نام جزیرہ ابن عمر تھا۔ جزیرہ ابن عمر
یہاں اور ایک بات آپ کو بتلائی جائے گی۔ بہرحال جزیرہ ابن عمر جو شہر موصل کے شمال میں واقع ہے، جس جزیرے کو دریائے دجلہ نے ہلال کے مانند گھیر رکھا ہے، وہ جزیرہ مراد ہے۔ اس جزیرے کو عبدالعزیز ابن عمر البرقعیدی نے آباد کیا تھا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد اسی جزیرے کے رہنے والے تھے۔ تو گویا کہ مصنف کی طرف یہ نسبت جزری یہ ان کے رہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہاں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس جزیرے میں، بلکہ ان کے آباء و اجداد وہاں اس جزیرے میں رہتے تھے، تو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے جو ہے جزری کہا جاتا ہے۔ لفظ ابن عمر، اس جزیرے کا نام تھا جزیرہ ابن عمر، تو اس لفظ ابن عمر سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جزیرے کو آباد کیا تھا، اور لیکن یہ بات جو ہے نہ عقلاً ثابت ہو سکتی ہے اور نہ نقلاً۔ بہرحال الشافعی کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ شافعی پر دونوں اعراب صحیح ہے۔ الشافعی یعنی ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الشافعی کسرہ بھی اس پر پڑھا جا سکتا ہے۔ ضمہ پڑھنے کی صورت میں محمد کی صفت مانیں گے، اور کسرہ پڑھنے کی صورت میں جزری کی صفت مانیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ ضمہ پڑھنا یہ احتمال جو ہے زیادہ راجح اور زیادہ مناسب ہے، ارجح اور انسب ہے، لیکن صفت جو ہے قریب کی بنے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ رفع پڑھنا یہ انسب ہے، اور کسرہ پڑھنا یہ جو ہے اقرب ہے۔ بہرحال علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کو جزری کہنے کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی۔ الشافعی جو علامہ جزری محمد کے ساتھ جو محمد کی جو صفت الشافعی بن رہی، تو علامہ جزری کو شافعی کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی آپ سمجھیے کہ الشافعی میں یا نسبتی ہے، جس کا اطلاق جو ہے امام محمد ابن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع القرشی المطلبی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم امام شافعی کہتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خود شافعی کہتے ہیں، اور ان کے مقلدین کو بھی شافعی کہتے ہیں۔ تو امام شافعی پر میں نے ان کا نسب نامہ بتلایا آپ کو، ان کا نام تھا محمد ابن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو شافعی کہا جاتا ہے، تو ان کے جد اعلیٰ کی نسبت سے، اور ان کے مقلدین پر جو شافعی کا اطلاق ہوتا ہے وہ امام صاحب کی نسبت سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، ناظم علام رحمۃ اللہ علیہ کو جزری اور شافعی کیوں کہتے ہیں؟ تو اب جو ہے مختصراً آپ سمجھیے کہ ان کے آباء و اجداد ایک جزیرے کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے انہیں جزری کہا جاتا ہے۔ وہ جزیرہ کہاں تھا وہ جو ہے آپ کو بتلایا جا چکا۔ شافعی کہنے کی وجہ 3 بیان کی جاتی ہے، لیکن ان 3 وجہوں میں سے 2 وجہ غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ جو صحیح وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شافعی المذہب تھے، اس وجہ سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے، جیسا کہ خود علامہ جزری کے بیٹے احمد الجزری نے اس کی صراحت بھی کی ہے، اور یہ بات بالکل جو ہے لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علماء شوافع میں ایک بڑے درجے کے اور پائے کے عالم تھے۔ 2 وجہ اور بھی بتلائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنو شافع کی اولاد میں سے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ 4 میں سے ایک ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی اولاد میں سے تھے، تو یہ جو ہے دونوں جواب غلط ہے۔
صحیح جواب یہی ہے کہ امام شافعی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شافعی المذہب تھے، اس وجہ سے انہیں شافعی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ نے پڑھی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے، کیونکہ یہ تمام ہی مصنفین کا طریقہ رہتا ہے کہ بسملہ اور حمدللہ سے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اقتداء بخیر الکلام و اتباع بقول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن و حدیث کی اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے حمد و صلات سے، یہ بسملہ اور حمدللہ سے کسی بھی کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ بیچ میں جو ہے یقول راجی عف رب سامعی محمد بن الجزری الشافعی، پورا ایک شعر آ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، تو آپ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے بعد اپنا تعارف کیوں ضروری سمجھا، اور جو ہے بسم اللہ کے بعد جو ہے الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ تو خلاف ادب لگ رہا ہے۔ تو اس کا کئی جواب دیا گیا ہے۔ مثلا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، العبارۃ المقولۃ اذا كانت من جنس العلوم المنقولۃ ينبغي لها ان تنسب الى قائلها لتكون سندا لناقلها، یعنی جب کہی ہوئی بات علوم منقولہ کی جنس سے ہو تو اسے اس کے قائل کی طرف منسوب کر دینا مناسب ہوتا ہے تاکہ ناقل کے لیے سند ہو۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علم تجوید یہ علوم نقلیہ میں سے ہے۔ پہلے جواب کی ہی یہ سمجھو کہ شرح ہے، علم تجوید علوم نقلیہ میں سے ہے جس کے لیے ناقل کا معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف پہلے کرا دیا بسم اللہ کے بعد۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو یقولو کا پہلا مقولہ الحمد ہی ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصنف نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہی کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الحمد، تو یقولو کا پہلا مقولہ حمد ہے، لہذا جو ہے یہ بیچ میں جو بظاہر دکھ رہا ہے یہ الحمد اس کا مقولہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے بسم اللہ کے بعد حمد ہی کہا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں کی ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ پرانے مصنفین کا یہ طریقہ اور رواج رہا ہے کہ کوئی بھی روایت املا کراتے تھے تو بطور سند کے پہلے ذکر کرتے تھے قائل کا، تو اس قائل کا ذکر کرتے تھے، اس لیے علامہ جزری نے بھی ایسا کیا ہے، یعنی پرانے مصنفین کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ اپنا تعارف کراتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بات کرتے تھے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین مبارکہ من محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتے تھے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت مبارکہ پر عمل کیا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مصنف جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بڑی ہی شان والی چیز ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ حمد کرنے والا، تعریف و توصیف کرنے والا پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید باندھ لے، پھر حمد و ثنا کرے۔ چنانچہ مصنف نے گناہوں سے توبہ کیا، عفو رب سامعی، عفو رب سامعی، قبول کرنے والے پروردگار کی معافی کا امیدوار، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائی، پھر اس کے بعد یہ بات کہی ہے۔ بہرحال اس سوال کے جو ہے آپ کے سامنے 6 جواب آ گئے، اور بہت ہی معقول جواب ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے بعد اپنا تعارف کیوں کرایا ہے۔ فقط والسلام، آج اسی پر اپنی
بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل جو ہے دوسرا شعر پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔